پچھلے دنوں امریکہ کا سیکریٹری خارجہ وہ اسرائیل آتا ہے اور آپ یقین کریں وہ ایک بات کہتا ہے، وہ جیسے ہی وہاں هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وہ موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے غدر، وعدہ خلافی، دھوکہ دہی کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ لڑی، خیبر کا محاصرہ کیا گیا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اور کئی دن تک محاصرہ رہا۔ یہودی اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر قلعے میں محصور ہو گئے تھے۔ وہ قلعہ آپ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا، نہیں تو تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ایسا قلعہ تھا کہ وہ اوپر سے اگر پتھر بھی پھینکے تو وہ آپ کو لگے، اور آپ نیچے سے اگر پھینکے، بلکہ اگر تیر بھی پھینکیں گے تو الٹا آپ کی طرف واپس آتا تھا، اتنا اونچا۔ آپ کی آواز وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی، آپ کا پتھر وہاں مارتے تو واپس آ کے آپ کو ہی لگتا۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا، کئی دن تک محاصرہ رہا۔ پھر ان کے پاس اپنا سامان پورا موجود تھا، مسلمانوں کے پاس سامان بھی ختم ہو گیا، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ اب مسلمان یہاں سے جائیں گے، واپس جائیں گے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر فرمائی، فرمایا ان کے درختوں کو کاٹنا شروع کر دو، جو ان کا ذریعہ معاش ہے نا، اسے کمزور کر دو۔ اب جب ان کے درختوں کو کاٹنا شروع کیا تو اب ان کی عقل ٹھکانے آ گئی کہ درخت اگر ہمارے کٹ گئے تو ہمارا تو ذریعہ معاش یہ باغات ہے کھجوروں کے، پھر ہم کیا کریں گے؟ اب ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی، اور وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ ہم جزیہ دیں گے، یہاں رہیں گے، ہمارے درختوں کو کچھ نہ کہو۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ میرے نبی نے جو کام کیا ہے نا، یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ میرے حکم سے ہوا ہے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں پر، خاص کر اس غزوے کو لے کر کہ تم نے ان کے درختوں کو کیوں کاٹا، درختوں کا کیا قصور تھا؟ 2-3 جمعے پہلے میں تورات، انجیل اور بائبل لے کے آیا تھا، اور میں نے آپ کو کھول کے دکھایا تھا کہ یہودیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جس علاقے پر تم قبضہ کر لو وہاں کے ہر جاندار کو قتل کرو، صرف انسانوں کو نہیں، ہر جاندار کو، چاہے وہ گائے ہو، بیل ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، بھینس ہو، جو بھی ہو، مرغا ہو، مرغی ہو، سب کو قتل کر دو۔ اور درختوں میں سے وہ درخت جو تمہارے کام آ رہے ہیں ان کو اگر چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو، باقی سارے درختوں کو بھی کاٹ دو، آگ لگا دو، ختم کر دو۔ یہ بائبل کا ذکر ہے جو میں نے یہاں آپ کو باقاعدہ کھول کے دکھایا تھا، لیکن اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں پر۔ اچھا، یہ بات صرف وہاں نہیں تھی، جنگی اصولوں میں اس کا باقاعدہ اعتبار ہے، اور ہر کوئی اس کا اعتبار کرتا ہے۔ جب حماس سے انہوں نے بجلی کاٹ دی، پانی کاٹ دی، اور جہاں سے غذا اور کھانے پینے کے سامان آتے تھے راستے بند کر دیے، یہ ہوتا ہے جہاں بھی آپ حملہ کرتے ہیں نا، پہلے معاشی طور پر اس کو کمزور کرتے ہیں، جب وہ معاشی طور پر کمزور ہو جاتے تو آپ کے لیے پکڑنا آسان ہو جاتا، اور یہ ہر دور کے اعتبار سے مختلف رہا ہے، لیکن آج بھی ہے۔ اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے، کھانے پینے کے دوائیاں وغیرہ اندر نہ آنے دیا جائے، اور یہ کہ بجلی کاٹ دی جائے، پانی بند کر دیا جائے، گیس بند کر دی جائے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ مفلوج ہو جائے اور تسلیم ہو جائے۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کریں؟ ہم وہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور خود نہیں کیا تھا، اللہ کے حکم سے کیا تھا، اور وہ کیا ہے کہ ہم ان کے درختوں کو کاٹ دیں۔ اس زمانے میں وہ درخت تھے، اس زمانے میں ان کے درخت، ان کی کمپنیاں ہیں جو پوری دنیا میں اپنی چیزیں سپلائی کر رہی ہیں، اور ہم لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا کاٹنا کیا ہے کہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے تاکہ یہ معاشی طور پر کمزور ہو جائے۔ اگر مسلم دنیا اسرائیل کے تمام چیزوں کا بائیکاٹ کر دے اور بالکل ان کی کمپنی کی کوئی بھی چیز نہ خریدے، آپ یقین کریں یہ آدھے سے زیادہ مفلوج ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو ان کا بائیکاٹ کرنا یہ ان کے کمپنیوں کے کاٹنا ہے جہاں سے ان کو نفع مل رہا ہے۔ خیبر کے یہودیوں کو کھجور کے درختوں سے نفع مل رہا تھا، وہی ان کا ذریعہ معاش تھا، آپ نے ان کے درختوں کو کاٹا، اور آج ان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ پچھلے دنوں امریکہ کا سیکریٹری خارجہ
وہ اسرائیل آتا ہے اور آپ یقین کریں وہ ایک بات کہتا ہے، وہ جیسے ہی وہاں ملتا ہے ان لوگوں سے تو کہتا ہے میں بطور سیکریٹری خارجہ کے نہیں آیا ہوں، میں بطور یہودی کے آیا ہوں، تم ہمارے بھائی ہو، تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ ایک یہودی سے کسی نے سوال پوچھا کہ تمہاری تعداد تو دنیا میں بہت کم ہے، کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا پر تمہارا کاروبار پھیلا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہمارے کچھ اصول ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم اچھی دیتے ہیں، دوسرا ہمارے مذہب کے ساتھ وابستگی رہتی ہے، اور تیسرا ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اس وجہ سے۔ اور پھر اس نے آخر میں جو بات کی نا وہ سننے کے قابل ہے، اس نے کہا یہ سب کچھ ہم نے تمہارے نبی سے سیکھا ہے، ہمارے نبی سے سیکھا ہے۔ ہمارے نبی کے، ہمارے صحابہ کے اصولوں کو لے کر دشمن نے ترقی کر لی، لیکن مسلمان ان کی نقلیں اتار رہے ہیں، وہ ہماری نقلیں اتار رہے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے مہمان آ گئے، 8-10 بندے آئے، اگر میں نے ان کو کولڈ ڈرنک نہیں پلائی تو مہمان بھی کیا کہے گا کہ کیا ہوگی میرے ساتھ، کیا کولڈ ڈرنک ہی نہیں دی؟ یہ صرف کولڈ ڈرنک کی بات ہے نہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ 729 ان کا جو کوڈ ہے، وہ کوڈ جس چیز کے اوپر بھی لکھیے اپنے اوپر حرام کر دیں، یہ ہماری غیرت ہے۔ یاد رکھیں ان کے قادیانی اور یہودی یہ اپنے مذہب سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کے لیے مذہب ہر چیز سے پہلے ہے، اور ان کی آمدنی کا ایک حصہ کھل کر اسرائیل اور قادیانیت کے دفاع کے لیے جاتا ہے، ان کے نشر و اشاعت کے لیے جاتا ہے۔ آپ کے دسترخوان پر 8-10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کی مصنوعات منگوا لی، میک ڈونلڈ منگوا لیا اور اس طرح ان کے مشروبات منگوا لی اور وہ کھا لی، اس آمدنی میں سے اگر ایک گولی بن گئی اور وہ گولی جا کر کسی فلسطینی بچے کو لگی، خدا کی قسم یہ 8-10 بندے بھی اس کے قاتل ہے، یاد رکھیں۔ اس بچے کے قتل میں ہم بھی شریک ہیں، گولی ہم نے خرید کر دی ہے اور چلائی اس نے۔ اب کیا سمجھتے ہیں ہم بری ذمہ ہو جائیں گے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے اتنے ظلم، جبر، تشدد کے باوجود ہم دیکھتے ہیں جی میک ڈونلڈ والا آ جاتا ہے اور وہ آپ کے دروازے کے باہر آپ اس سے پیسے دے دیتے ہیں، وہ چیز آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کھا لیں۔ کیسے برداشت ہو رہا ہے آپ لوگوں سے؟ ہم کیسے برداشت کریں اس چیز کو کہ ہمارے بچوں کو وہ اس طریقے سے قتل کر رہا ہے؟ پھر یہ ہے کہ جی اگر میں نے نہیں دیا تو سارے لوگ پی رہے ہیں، اگر میں نے نہیں پی تو کیا ہوگا؟ بہت کچھ ہو جائے گا، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، آپ سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ گولی آپ کے پیسے سے آئی تھی، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا مکمل بائیکاٹ کریں، اور جو دکاندار ہے میرے بھائیو، خدا کی قسم میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، اپنے دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، مت رکھو اسرائیل اور قادیانی مصنوعات، مت رکھو شیزان، مت رکھو وہ چیزیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہمارے بھائیوں کے گلے ذبح ہو جائے۔ ہمارا کام آپ تک پہنچانا تھا، اور یاد رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل فلسطین کے بچوں کے قتل میں آپ کا بھی نام ہو اور آپ بھی لائن میں کھڑے ہوں۔ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو ایمان کا دعویٰ کرنا میرے خیال میں یہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔